السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، کاروبار اور محنت مشقت کے ذریعے جو حلال روزی کمائی جاتی ہے اس کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت و مشقت کے ذریعے جو روزی کمائی جاتی ہے اسے عبادت میں شامل فرمایا ہے اور عبادت میں شمار کیا ہے۔ اس کے بالمقابل بھیک، جسے گداگری بھی کہتے ہیں، وہ اسلام میں سخت ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے، اور بسا اوقات بھیک کی کمائی جائز بھی نہیں ہوتی۔ ہندوستان کے کل بھکاریوں میں 30% بھکاری مسلمان ہیں، جو ہمارے لیے شرم و ندامت ہی نہیں، ذلت و رسوائی کی بات ہے۔ آج کل بھیک مانگنا ایک تجارت ہی نہیں بلکہ حقیقتاً ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور بڑے منظم طریقے سے بھیک مانگی جا رہی ہے۔ تقریباً 10 سال قبل اردو کے مشہور اخبار نشیمن نے ایک خبر چھاپی تھی کہ ہندوستان کی سب سے بڑی اور مشہور درگاہ اور اس کے آس پاس سالانہ 10 کروڑ روپے بھیک کے ذریعے کمائے جاتے ہیں۔ تو پھر سوچئے کہ پورے ملک میں ہزارہ درگاہیں اور لاکھوں مساجد ہیں، بھکاری انہیں بنیاد بنا کر کتنی بڑی رقم کماتے ہوں گے۔ بھکاری یہ کام بڑے منظم انداز میں کر رہے ہیں، چنانچہ بھکاریوں کا وقت اور جگہ متعین ہوتی ہے، اور وہ اپنے وقت کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ بعض بڑے شہروں میں تو بھیک مانگنے کی جگہ کی پگڑی 2 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ روپے تک ہوتی ہے، اور معمولی سے معمولی بھکاری بھی 500 سے 800 روپے تک روزانہ کما لیتا ہے، اور تجربہ کار بھکاری تو 2-2.5 ہزار روپے روزانہ کما لیتے ہیں۔ اسی غیر معمولی آمدنی کی وجہ سے بھکاریوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، اور اب ان سے کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں ہے، کیا مندر، کیا مسجد، اور کیا درگاہ، کیا بازار، کیا ٹرین، کیا بس اسٹیشن، ہر جگہ آپ کو بھکاری ہی بھکاری نظر آئیں گے۔ اس بھیک کے کاروبار کو بڑھانے میں ہمارا بھی بہت بڑا تعاون ہوتا ہے، کیونکہ ہم بھکاریوں کو تو خوب نوازتے ہیں، اور جو واقعتاً ضرورت مند ہوتا ہے اس کی مدد نہیں کرتے۔ بھیک مانگنے کا ایک بہت ہی مہذبانہ طریقہ مسلمانوں میں رواج پا گیا ہے اور خوب پھل پھول رہا ہے، وہ ہے نقلی مدرسوں اور نقلی مسجدوں کا چندہ۔ اس میں بھیک سے زیادہ آمدنی بھی ہوتی ہے اور عزت بھی نہیں جاتی۔ اب تو اس نفع بخش کاروبار میں بھیس بدل کر غیر مسلم بھی شامل ہو گئے ہیں، چونکہ ہم بلا تحقیق سب کو نوازتے رہتے ہیں اور بغیر تحقیق کے سب کو دیتے رہتے ہیں، اس لیے کاروبار خوب بڑھ رہا ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ بھیک مانگنے کی برائی اور خرابی کو احادیث مبارکہ میں اچھی طرح سے بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سواری جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی نہیں ہوگی۔ مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے، وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، اب چاہے تو وہ کم کر لے یا زیادہ کر لے۔ کن حالات میں سوال کرنے کی اجازت ہے اس کی بھی وضاحت اللہ کے رسول نے فرما دی۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ایک دن کا کھانا موجود ہو تو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ میں نے نمونے کے طور پر یہ 3 روایتیں آپ کی خدمت میں ذکر کر دی ہیں، ورنہ ذخیرہ حدیث میں تو اس سے متعلق بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ بھیک کا کاروبار اور بھیک مانگنا اسلام میں ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، اور اس کاروبار کو اور اس فعل کو ختم کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ہٹے کٹے تندرست و توانا جوان آدمی کو بھیک نہ دیں، کیونکہ یہ بھیک کو بڑھاوا دینا ہے اور اس میں گناہ ہے۔ اسی طرح چندہ کرنے والوں کو بلا تحقیق چندہ نہ دیں، کیونکہ ایک طرح سے یہ گناہ میں تعاون کرنا ہے، کیونکہ مستحق کا حق ہم غیر مستحق کو دے دیتے ہیں۔ البتہ جو حقیقی معذور ہوں، مجبور ہوں، بیوہ ہوں، یتیم ہوں، ان کی مدد کریں۔ اسی طرح سے ان کی مدد کریں جو لگ لپٹ کر نہیں مانگتے، کیونکہ وہ اپنی ضرورتوں کو ظاہر نہیں کر پاتے ہیں شرم و حجاب کی وجہ سے، اس لیے انہیں تلاش کریں، انہیں دیں۔ اور سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب، ملنے جلنے والوں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔
پھر محلہ اور بستی جہاں ہم رہتے ہیں وہاں جو حاجت مند اور ضرورت مند ہوں انہیں بھی دیں، پھر باہر کا رخ کریں۔ زکوٰۃ کا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم خود ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کا حق ان تک پہنچا دیں، مگر اب معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ اب امراء اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب لوگ ہمارے دروازوں پر دستک دیا کریں اور کب ہم انہیں عطا کیا کریں۔ ظاہر سی بات ہے سیٹھ جی کو کچھ خبر تو ہوتی نہیں کہ کون ضرورت مند ہے اور کون ضرورت مند نہیں ہے، سب کو دیے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو حقدار ہے وہ محروم ہے اور جو ضرورت مند نہیں ہے اس کی جولیاں بھر رہی ہیں۔ یاد رکھیے یہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ ہمارا مال نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے۔ اللہ نے ہم کو اس کا امین اور نگہبان و نگران بنایا ہے۔ ہم کو اس کی مرضی سے ہی یہ مال خرچ کرنا ہوگا، ورنہ ہم سے اس بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔